بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بیان فرمائیں گے جیش اسامہ اور مرتدین سے جنگ۔ سریائے موتا میں کفار نے دھوکہ دے کر اور بہت ظلم کے ساتھ صحابہ کو قتل کر ڈالا تھا۔ وہاں سے شہدائے کا بدلہ لینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے چند دن پہلے حضرت زید بن اسامہ کی سرداری میں ایک لشکر بھیجنے کا حکم دیا تھا، مگر وہ لشکر حضور کی بیماری اور پھر وفات کی وجہ سے رک گیا تھا۔ حضرت ابو بکر نے خلیفہ ہوتے ہی دوسرے دن اعلان کر دیا کہ لشکر اسامہ تیار ہو جائے، اور جن جن مجاہدین نے اس لشکر میں نام لکھوایا تھا وہ سب مدینے سے باہر فوجی چھاونی میں جس کا نام جرف ہے جمع ہو جائے۔ یہ اعلان سن کر مجاہدین تیار ہو کر جرف میں جمع ہو گئے، لیکن لشکر کے روانہ ہونے سے پہلے آس پاس کے علاقوں سے خبریں آنے لگی کہ بہت سے عیسائی اور یہودی جو مسلمان ہو گئے تھے اب اسلام سے پھر گئے اور مرتد ہو گئے۔ عنقریب وہ لوگ مسلمانوں پر چڑھائی کرنے والے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر، حضرت علی اور بہت سے صحابہ نے خلیفۃ المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق کی خدمت میں یہ درخواست کی کہ ابھی جیش اسامہ کو نہ بھیجے، ورنہ مدینے میں بہت کم لوگ رہ جائیں گے اور پھر مرتدین مدینے پر حملہ کر دیں گے۔ خلیفۃ المؤمنین یہ بات سن کر بہت خفا ہوئے اور فرمایا کہ خدا کی قسم، اگر میرا گوشت شیر اور بھیڑیے کھا جائے اور میرے علاوہ سب مجاہدین اس لشکر میں چلے جائیں اور مدینہ خالی ہو جائے، تب بھی میں اس لشکر کو نہ روکوں گا جس کا حکم میرے آقا سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ یہ کہہ کر آپ جرف میں تشریف لے گئے اور مجاہدین کے سامنے ایک خط دیا۔ اس خط میں مجاہدین کو 10 نصیحتیں کی اور فرمایا کہ اے مجاہدین، اسلام میں تم سب کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں، خدا کا نام لے کر روانہ ہو جاؤ، مگر میری 10 باتیں یاد رکھنا۔ خبردار کبھی امانت میں خیانت نہ کرنا، کسی شخص کا ہاتھ یا پیر یا ناک، کان یا کوئی عضو نہ کاٹنا، عورت پر، بوڑھوں پر، کمزوروں پر اور بچوں پر ہرگز ہاتھ نہ اٹھانا، پھل والے درخت کبھی نہ کاٹنا، گائے، بکری اور اونٹ اور دوسرے جانور بغیر ضرورت کے ذبح نہ کرنا۔ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو چپ چاپ مندروں اور گرجاؤں میں بیٹھے ہوں گے، وہ مذہبی رہنما ہیں، ان کو کبھی کچھ نہ کہنا، اور جب تم بڑھیا بڑھیا کھانا کھاؤ اور نعمتیں تمہیں میسر آئے تو خدا کو نہ بھولنا، آباد جگہ کو ویران نہ کرنا۔ یہ نصیحت کر کے لشکر کو کوچ کا حکم دے دیا۔ جب لشکر روانہ ہوا تو خلیفۃ المؤمنین حضرت ابو بکر حضرت اسامہ کے گھوڑے کے باگ تھامے ہوئے دور تک پیدل پہنچانے گئے۔ حضرت اسامہ نے عرض کی کہ اے خلیفۃ المؤمنین، یا تو آپ سوار ہو جائے یا مجھے پیدل چلنے دے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں مجاہدوں کو پہنچانے کے لیے پیدل چلوں۔ ٹھیک 40 دن کے بعد یہ لشکر کافروں پر فتح پا کر واپس آیا۔ اس لشکر کی فتح سے تمام عرب میں مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی اور کفار یہ سمجھ گئے کہ حضور کی وفات سے مسلمانوں کی قوت میں کمی نہیں آئی اور یہ آج بھی ویسے ہی بہادر ہیں۔ اس لشکر کی واپسی کے بعد پھر خلیفۃ المؤمنین حضرت ابو بکر نے مرتدین سے جہاد کرنے کے لیے الگ الگ لشکر بھیجے۔ سب سے بڑے لشکر کے سردار حضرت خالد بن ولید تھے اور بعض جگہوں پر آپ خود بھی تشریف لے گئے۔ مرتدین میں 3 شخصوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم بھی اللہ کے نبی ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام مسیلمہ بن کذاب تھا، دوسرے کا نام طلیحہ اور تیسرے کا نام اسود عنسی تھا۔ یہ لشکر جب لڑنے کے لیے پہنچا تو نبوت کا سب سے بڑا دعوے دار مسیلمہ بن کذاب اور حضرت خالد سیف اللہ کی سرداری میں قتل کر دیا گیا، اور طلیحہ شکست کھا کر بھاگ گیا اور پھر مدینے میں آ کر مسلمان ہو گیا۔ غرض تھوڑے دنوں کے بعد یہ لشکر مرتدین پر فتح پا کر کامیاب واپس ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد سریائے موتا کے مظلوم شہیدوں کا بدلہ لینا اور نبوت کے دعوے داروں کو سزا دینا، اور جو لوگ اسلام سے پھر گئے تھے
ان کو شکست دینا، یہ سب آپ کے بہت بڑے اور اہم کارنامے تھے۔ تو دوستو اگر یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے، بیل آئیکن کو پریس کر لے تاکہ آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکے ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔